قیامت کی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، یعنی جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں بھی اسی تیزی سے ہی نمودار ہوں گی۔ جیسے تسبیح ٹوٹنے کے ساتھ ہی دانے اوپر نیچے یکے بعد دیگرے گرتے ہیں، اسی طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی۔ اس سال کے آغاز سے پہلے ہی بہت ساری نشانیاں ایسی پیدا ہو چکی ہیں جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی؟ تو ناظرین، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی ان نشانیوں کے متعلق بتائیں گے جو آج تک پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں، اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کی علامات صغرا میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا گیا تھا، جس کا معنی ہے قیامت والا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم کی جائے گی۔ اولاد نافرمان ہونے لگ جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جائے گا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نااہل لوگ حاکم اور امیر بنا دیے جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام یا عہدہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلے عام پلائی جانے لگے گی، زنا کاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، علانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال مہارت سمجھا جائے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط قسم کے لوگ اپنے قبیلے کے سردار بنا دیے جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھ کر استعمال کریں گے، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا اکیلا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑ پڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا نکلنے والا تیل ہو، واللہ اعلم۔ ناظرین، جب یہ ساری علامتیں ظاہر ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے،
کچھ لوگ زمین کے اندر دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پے کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ان میں سے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ معروف علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی ہے۔ ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مکس کا اسپیس ایکس مشن کے تحت انسانوں کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر ٹیکنالوجی مہارتیں شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے۔ علماء اکرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا آنے کے بعد دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی باقی نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق احادیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے فرما رکھا ہے کہ ایک وقت تھا خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور لوگ دوسروں تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے مانگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آنے واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ علماء اکرام اس نشانی سے متعلق بھی فرماتے ہیں، آج دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہوتی ہے وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر شمار کرتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق علماء کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی کا ظہور اور قرب قیامت کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر قیامت کی بڑی نشانیوں سے متعلق بات کریں تو حضرت حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان یعنی دھواں، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، 3 بار زمین کا دھنس جانا اور اس کی آخری علامت آگ کو شمار کیا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ اور حواس کی قدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں بھی موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق ان آیات میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور یہ پے در پہ دردناک عذاب ہوگا۔
پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں۔ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے، کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ و سفید رنگ کا مالک ہوگا، عوام نے اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا پھرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یعنی اس کے ہمراہ 70,000 یہودی شامل ہو جائیں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں کو اپنی خدائی کے دعوے منوانے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام بھی ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت سے تعبیر کرے گا۔ مخالفین کو اپنی آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے دے گا، اور جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اس قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ ناظرین، یہ تمام باتیں صحیح بخاری اور مسلم سے لی گئی ہیں۔ دوستو، روایات کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی چلتی رہے گی، لیکن حقیقت میں وہ جنت اور دوزخ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جنت حقیقت میں دوزخ اور اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ حقیقتاً جنت میں جائے گا، اور جو اس کی جنت میں ڈالا جائے گا وہ حقیقتاً دوزخ میں جائے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے یہ واقعہ کر دکھایا ہے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ دیہاتی جواب دے گا، جی ہاں۔ تو وہ شیطان کو اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آنے کا حکم دے گا اور اس سے کہے گا، بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ وہ شیطان ماں باپ کی صورت میں آ کر اس دیہاتی سے کہیں گے، بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا، ایک فتنہ دجال کا یہ ہے، وہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے ٹکڑے کر دے گا، اور پھر کہے گا، دیکھو اس بندے کو اب مارتا ہوں، اور کہے گا، دیکھو اب اس بندے کو میں ملا دیتا ہوں، تو کیا اس کے بعد میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا ماننے کو تم تیار ہو؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا، تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، خدا کی قسم اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تو دجال ہے، اور میرا رب وہی خدائے بزرگ و برتر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ دوستو، یہ بھی فرمایا گیا ہے دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین ایسا نہ ہوگا جہاں دجال اپنا دورہ مکمل نہ کرے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ اس زمین پر پیدا نہیں کیا گیا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال کے خوف سے ڈراتے رہے ہیں۔ چونکہ تمام انبیاء کے آخر میں آیا ہوں اور میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے تو تم سب کی جانب سے میں اس کا مقابلہ کروں گا،
لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کرے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ اور مزید فرمایا، سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن، عالم اور جاہل سب پڑھ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑے جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم اعماق یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے، ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ ایک تہائی مسلمان قتل کر دیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کریں گے جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون شمار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں سے چیخ کر یہ آواز لگائے گا، دجال مسیح تمہارا پیچھا کر رہا ہے اور تمہارے گھروں میں گھس چکا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور اس کے فوراً بعد عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا ایک کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دو ہاتھوں میں فرشتوں کے بازوؤں لیے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائے اور پسینہ ماتھے سے ٹپکاتے ہوئے نازل ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو باب لدھ پر پائیں گے اور وہیں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہرے سہلائیں گے اور ان کو خبر دیں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، دخان اور دجال کے حوالے سے تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی دو نشانیاں ہیں۔ دوستو، تیسری بڑی نشانی دابۃ الارض کی ہے۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر الشکل وجوہ کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی، کوہ صفا جو کعبہ کے مشرق کی جانب واقع ہے یکا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔
اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس کو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے چہرے پر کافر لکھ دے گا۔ پیارے دوستو، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جن جانوروں کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں کسی اور جگہ سے، جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ کہتے ہیں وہ جانور بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن جریر اسی کو مختار کہتے ہیں، لیکن اس قول میں ایک نظر ہے، واللہ اعلم۔ ابن عباس کا قول ہے وہ انہیں زخمی کر دے گا۔ دوستو، وہ احادیث جو دابت الارض کے بارے میں مروی ہیں ان میں سے کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے دابت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر مکہ تک نہ پہنچ سکے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کے سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دابت الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن یمانی کے مقام پر اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے نہ کوئی چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا اور یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، اور پھر اس کی پیشانی پر جا کر نشان لگا دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر فرق واضح ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن تو بھی میرا حق ادا کر۔ ایک دوسری روایت میں ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ دوستو، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سبز رنگ کے نشان ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سواری کے لیے 1 فرسخ کی راہ ہموار کر دی جائے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح کے سینگ ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی لیکن دم نہ ہوگی۔ 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس کے سوا اور کس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔ کہہ دو کہ تمہارا رب بھی انتظار کر رہا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو۔ پیارے دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو، اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرایا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے، جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ قہار بھی۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بے سود اور توبہ بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان محض بے سود ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور حدیث ہے جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو خیر کی طرف لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا اور دابت الارض کا ظاہر ہونا۔ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا 4 نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو مقام لد پر قتل کر دیں گے۔
لد شام میں ایک جگہ کا نام ہے، اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کی ایک جگہ کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا، آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ یہ دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے، ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک دیوار سے بند کر دیا، جس کی لمبائی اور چوڑائی 60 گز ہے۔ جب قیامت آئے گی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ ایسا کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس دیوار کو مکمل کر لیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ جب اس دیوار پر پہنچیں گے تو اسے کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دوسری طرف نکل آئیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر ایک طرف جمع ہو جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑے بن جائیں گے، جس کے پھٹنے سے یہ لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی، ہر طرف ان کی لاشیں اور گندگی پھیلی نظر آئے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن کے برابر ایک پرندہ بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا، اور اس کے بعد بارش برسے گی جو پوری زمین کو ان کے تعفن سے پاک کر دے گی۔ پیارے دوستو، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو اس کا قتل کریں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ ہی کی بد دعا سے ختم کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر اوپر نیچے گرتے ہیں۔ یاد رہے کہ زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقتوں میں روئے زمین پر صرف بدکاری، گناہ گاری اور نافرمان لوگوں کی مصروفیت کا اندازہ آپ کو ہو چکا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو لعب میں راتیں گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے اور آج رات فلاں قبیلے کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوائیں بھیجی جائیں گی جو انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گی۔ جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے کی وجہ سے تباہ و برباد کیا جا چکا ہے۔ دوستو، یہ تھا ذکر زمین میں دھنس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی اور یہ لوگوں کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ دوستو، روایات میں ایسی ہوا کا ذکر بھی ملتا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے۔ بس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت اس طرح پیدا کی جاتی ہے کہ دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوگی جو جان کنی کے عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لگے ہاتھوں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔